کیا گیا, سر توڑے پولیس والوں کے, اور پھر یہ گھیراؤ, جلاؤ, سول نافرمانی کی کال, ہنڈی سے پیسہ بھیجو, پرائم منسٹر کو گردن سے گھسیٹ کے آفس سے باہر نکالیں گے. یہ 2014 میں ہوا اور تب سے آج تک ہوتا آ رہا ہے. فرق صرف یہ, تب یہ چیزیں چھپی ہوئی تھیں کیونکہ سہولت کار سر پہ موجود تھے, ہر سیاہ کو سفید کرنے والے موجود تھے, ہر چیز پہ گلاس اوور کرنے والے موجود تھے. ایسے شخص کو جب وہ یہ کر رہا تھا, جب وہ گھراؤ جلاؤ کر رہا تھا, جب وہ قوم کو یہ غنڈہ گردی کی ترکیبیں بتا رہا تھا, ایسے میں اس کو جسٹس ثاقب نثار صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹ دے رہا تھا. اور اس وقت پیناما بینچ جو ہے اس میں یہ اس کے سامنے نواز شریف کے خلاف جب مقدمہ چل رہا تھا پیناما کا, اس وقت یہ بطور اشتہاری ملزم کے عدالت میں فرنٹ رو پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا. اور جسٹس کھوسا جو پیناما بینچ کا سربراہ تھا, اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس کے سامنے روز آ کر اشتہاری ملزم پیش ہوتا تھا, اس کو کسی نے گرفتار نہیں کیا, بلکہ الٹا اس پیناما بینچ نے جس کی سربراہی جسٹس کھوسا کر رہے تھے, جسٹس کھوسا نے نواز شریف کو شرمناک القابات سے نوازا. یہ شرمناک حرکت تھی. اتنی ہمت تو آپ میں تھی نہیں کہ سامنے آپ کے اشتہاری ملزم بیٹھا ہوا ہے, اس کو آپ پکڑ لیں. وہ آپ کے سامنے قانون کا اور آپ کا تماشا بنا رہا تھا, آپ میں ہمت نہیں تھی کیونکہ آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے. آپ ہی کے کہنے پر وہ درخواست عدالت میں لے کر آیا تھا پیناما میں نواز شریف کے خلاف. تو کیسے پکڑنا تھا؟ گٹھ جوڑ تھا, سہولت کاری تھی. اور اوپر سے آپ نے نواز شریف کو, شرم آپ کو نہیں آئی؟ دہشت گرد آپ کے سامنے بیٹھا تھا, اور جو نواز شریف کو آپ کیا القابات سے نواز رہے تھے, سسیلین مافیا, ڈان, گاڈ فادر. آج میں جسٹس کھوسا سے پوچھنا چاہتی ہوں اور پیناما بینچ سے پوچھنا چاہتی ہوں, لاہور میں جو آپ مناظر آج دیکھ رہے ہیں, زمان پاک میں, آج آپ کو پتا چلا ہے کہ سسیلین مافیا کیا ہوتا ہے, ڈان کیا ہوتا ہے. پورے پاکستان کی پولیس ڈان کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے, عدالتیں بلا رہی ہیں, وہ شخص کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا. اب پتا چلا ہے ڈان کیا ہوتا ہے, اب پتا چلا ہے گاڈ فادر کیا ہوتا ہے, اچھے سے پتا چل گیا ہوگا. ذرا آئیں نا قوم کو اب بتائیں کہ آج آپ کو پتا چلا ہے کہ ان ٹرمز کا یا ان القابات کا مطلب کیا ہے. مجھے یہ بتائیں, آج یہ 2014 سے جو ہو رہا ہے, یہ آج سامنے اس لیے آ رہا ہے کہ آج وہ سہولت کار زیادہ تر گھر کو جا چکے ہیں. ابھی بھی میں بار بار کہتی ہوں کہ ان کی باقیات موجود ہے جو اس کو سہولت فراہم کر رہی ہے. ہم گہری نظر رکھے بیٹھے ہیں, لیکن وہ باقیات ابھی بھی موجود ہیں. اس لیے جو اصل بیساکھیاں تھیں وہ چلی گئیں, اسی لیے آج یہ جو سامنے کھل کے آ رہے ہیں. ذرا دکھائیں گے پلیز یہ 2000, میں ذرا یاد دہانی کراتی چلوں, ذرا ویڈیو پلے کریں. میں سارا پاکستان بند کروں گا. پی ٹی وی پہ بھی پہنچ گئے لوگ, سیکریٹریٹ بھی آپ کا بند ہے. اسلام آباد آئی ٹیم, تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا. میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پھانسی دوں گا. سرکاری املاک پر بدترین حملے, پولیس اہلکاروں پر بہیمانہ تشدد, ڈی آئی جی پر جانی حملہ, پیٹرول بموں کی بارش. بات یہ ہے کہ یہ والا جو آپ نے ابھی دیکھا ہے 2014 میں, یہ 2014 میں بھی ہو رہا تھا, لیکن اس وقت جو امپائر نے انگلی پکڑائی ہوئی تھی اور اس نے پکڑی ہوئی تھی, اس لیے سب کے باوجود اس کو صداقت اور امانت کے جھوٹے سرٹیفکیٹ دیے گئے. آج آپ دیکھیں کہ وہ بگڑا ہوا بچہ جو 2013-14 سے جو بگاڑتے آ رہے, اس کو آج وہ بگڑا ہوا بچہ ریاست پہ پوری قوت اور شدت سے حملہ آور ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں, ریاست اگر کسی کو پکڑنا چاہے تو یہ 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہوتا. ریاست سے آپ جیت نہیں سکتے, ریاست کے پاس پوری طاقت موجود ہے.
فرق صرف یہ ہے کہ ریاست نہیں چاہتی کہ کوئی خون خرابہ ہو، کوئی پولیس کا افسر یا جوان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا کوئی بھی سیکیورٹی فورس کا جو رکن ہے یا ممبر ہے وہ زخمی ہو، یا پھر کوئی سیاسی کارکن چاہے اس کا تعلق پی ٹی آئی سے کیوں نہ ہو، اس کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اگر یہ کنسیڈریشنز نہ ہوں، یہ کنسرنز نہ ہوں، تو عمران کو پکڑنا 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ رحیم یار خان میں کچے کے علاقہ کا تو آپ سب کو پتا ہوگا، کچے کے علاقے میں جو ہو رہا ہے اور جو زمان پاک میں ہو رہا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ کچے میں بھی جب پولیس ڈاکوؤں کو، ڈکیتوں کو، اغوا کاروں کو پکڑنے جاتی ہے تو وہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر پولیس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، پولیس کے اوپر پوری قوت سے وہ اٹیک کرتے ہیں، ان کو پیچھے دھکیلتے ہیں۔ زمان پاک میں کیا ہو رہا ہے؟ زمان پاک میں بھی یہی ہو رہا ہے جو کچے میں ہو رہا ہے۔ تو یہ کوئی مناظر آپ نے ٹی وی پہ دیکھیں، آپ کچے کے مناظر دیکھ لیں، زمان پاک کے مناظر دیکھ لیں، ایک ہی مناظر ہے۔ وہاں پر بھی ایک شخص بنکر میں چھپا بیٹھا ہے، وہاں پر بھی ایک شخص حفاظتی تحویل میں چھپا بیٹھا ہے، اور وہاں سے اپنے ورکرز کے ذریعے، دہشت گردوں کے ذریعے، کل عدم تنظیموں کے اراکین کے ذریعے وہ پوری قوت سے ریاست کے سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ آور ہے۔ کیا فرق ہے کچے کے ڈاکوؤں میں اور عمران خان میں؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی شخص ہے جو آج فزیکلی ریاست کے اوپر حملہ آور ہے، لیکن ریاست کے اوپر حملہ آور یہ اب سے نہیں ہے۔ جب 2018 میں اس کی حکومت آئی، اسی طرح کا حملہ اس نے پاکستان کی اکانومی پہ کیا، معیشت پہ کیا، لینڈ مائنز بچھائیں، بارودی سرنگیں بچھائیں، جو آج تک جس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان بھگت رہا ہے، جس کے اثرات پاکستان میں آج تک ہیں۔ پاکستان ابھی اس سے نجات نہیں حاصل کر سکا۔ وہی اس نے جب اس کو پتا چلا کہ یہ حکومت سے جا رہا ہے تو وہ سائفر والی سٹوری بنا کے یہ لے آیا، کہانی بنا کے وہ جھوٹ گھڑ کے لے آیا، اور ہر جلسے میں، جلوس میں وہ سائفر والا کاغذ جو تھا وہ لہراتا تھا، اور پاکستان کے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ مشکل میں ڈال کے، جیپرڈی میں ڈال کر، خراب کر کے، خود یہ ہاتھ جوڑ کے امریکہ سے معافی مانگ کر یہ تعلقات بہتری کے لیے آج کوشش کر رہا ہے۔ اس نے وہاں پر جو لوگ امپلائی کیے ہوئے جن کو یہ پیسے دے رہا ہے ڈالرز کے اندر کہ امریکہ سے میرے تعلقات بہتر کراؤ، پاکستان کے تعلقات دوسرے ممالک سے خراب کر کے یہ پیسے دے کر اپنے معاملات جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ اور آپ آج دیکھیں زلمے خلیل زاد کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے حق میں۔ زلمے خلیل زاد صاحب کو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کے دور میں جو بدترین تشدد، بدترین انتقام، بدترین وکٹمائزیشن تمام اپوزیشن پہ ہو رہا تھا، اس وقت زلمے خلیل زاد صاحب چپ کیوں بیٹھے تھے؟ اور آج ان کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بولیں؟ وہ یہ بھی ذرا فرما دیں کہ پوری دنیا کے مہذب ممالک کے اندر جب کوئی شخص قانون کو ایویڈ کرتا ہے، عدالتوں کے احکامات کو پاؤں کے نیچے رونتا ہے، عدالت بلاتی ہے، جاتا نہیں ہے، فورس استعمال کرتا ہے، تو اس کے بارے میں دنیا کیا کہتی؟ اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے؟ میں یہ سوال کرتی ہوں۔ پاکستانیوں نے اس چیز کا بہت برا بنایا ہے۔ اس وقت وہ کیوں خاموش تھے جب عمران کے 4 سالہ دور میں بدترین تشدد صحافیوں کے ساتھ کیا گیا، ان کو سچ بولنے کی پیداش میں پیٹ میں گولیاں ماری گئیں، ہڈیاں توڑی گئیں مار مار کے، گھروں سے اٹھا کر براڈ ڈے لائٹ میں اغوا کیا گیا، اس وقت یہ کیوں چپ تھے؟ اور جب جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ، اور انہوں نے لکھا کہ یہ پریڈیٹرز ہیں، پریڈیٹر کا لفظ استعمال ہوا ان کے لیے،
جو ان کے خلاف آواز اٹھاتا تھا, چاہے وہ اپوزیشن سے ہو, سیاستدانوں سے ہو یا وہ میڈیا سے ہو, اس کو عبرت کا جو وہ سمبل بناتے تھے یہ لوگ. اس وقت یہ کیوں خاموش تھے؟ اور جس طرح سے جن لوگوں کی طرف سے آج اس کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مجھے اب کوئی شک نہیں ہے فورن فنڈنگ کیس کے بعد کہ اس کو پاکستان میں انریسٹ لانے کے لیے, انتشار لانے کے لیے, اینارکی پھیلانے کے لیے, سول انریسٹ پھیلانے کے لیے اس کو لانچ کیا گیا پاکستان میں. ورنہ اس کے پلے اور ہے کیا سوائے دہشت گردی کے, گنڈا گردی کے, پاکستان کی معیشت تباہ کرنے کے, پاکستان کے تعلقات سارے ممالک سے خراب کرنے کے, اس کے پلے اور ہے کیا؟ میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ 3 دن سے انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرویوز دے رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, پاکستان کا چہرہ داغدار کر کے بتا رہا ہے, جھوٹ بولا. اور چند ایک اینکرز نے اس کے جھوٹ پکڑے بھی, ان کو جھوٹ بول رہا ہے کہ میری تو 18 تاریخ تک میرے پاس بیل تھی. اس کے پاس کوئی 18 تاریخ تک بیل نہیں تھی. اگر 18 تاریخ تک بیل تھی تو جب کورٹ نے پولیس بھیجی پکڑنے کے لیے تو کیوں نہیں جا کے کہا, بیل کا کاغذ دکھایا کہ دیکھو میرے پاس یہ بیل ہے؟ اس وقت ہاتھ سے لکھی ہوئی انڈر ٹیکنگ کیوں دے رہا ہے؟ جب بیل تھی تو انڈر ٹیکنگ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بیل کا کاغذ ہی کافی ہے. ان کو یہ جھوٹ بول کے بتا رہا ہے کہ میرے پاس بیل ہے 18 تاریخ تک. پوری دنیا کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے. پاکستانی قوم سے تو جھوٹ بولنے کی اس کی روایت پرانی ہے. انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک شخص امپیونٹی کے ساتھ, بے شرمی کے ساتھ, ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. اور وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کو پتا ہے کہ وہ چیک ہو جائے گی, اس کے پاس بیل نہیں ہے 18 تاریخ تک. اور پھر کہتا ہے یہ مجھے گرفتار کر کے بلوچستان بھیجنا چاہتے ہیں, اس لیے مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں. بھائی تمہیں گرفتار کر کے بلوچستان نہیں بھیجنا چاہتے, تمہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. عدالت کیا کرے جب اس کے حکم پہ عمل درآمد کے لیے پولیس اس کو پکڑتی ہے, اور کیونکہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا. ہر کسی کو کہتا تھا کہ بھئی اگر چوری کی ہے تو تلاشی کیوں نہیں دیتے. آپ یہ دیکھو کہ پہلے اس نے ڈیفر کرنے کے عدالتوں کے کہ مجھے پیش نہ ہونا پڑے کیونکہ کیس سارے سچے ہیں, کوئی ایک کیس بھی جھوٹا نہیں ہے. بڑا منہ کھول کے آرام سے کہہ دیتا ہے میرے پہ 100 کیسز پورے بن گئے تو ایک کیس بچاؤ تو تم پہ جھوٹا بنا. میں بار بار یہ بات کہتی ہوں, ٹیری اینڈ وائٹ والا کیس جھوٹا ہے, فورن فنڈنگ والا کیس جھوٹا ہے. فورن فنڈنگ والا کیس اگر جھوٹا ہے تو 7 سال کیوں سانپ بن کے اس کیس پہ بیٹھے رہے, اس کو کھلنے نہیں دیا اور ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے. ٹیری اینڈ وائٹ والا کیس اگر جھوٹا ہے تو جاؤ عدالت میں کہہ دو وہ میری بیٹی نہیں. توشہ خانہ والا کیس اگر جھوٹا ہے تو جاؤ کہہ دو میں نے چوری نہیں کی. کس نے روکا ہے؟ میں تو اپنی مثال دوں گی. میرے پر جب جھوٹا الزام لگا تو میں تو 100 سے زیادہ پیشیوں میں شریک ہوئی, اور جھوٹا الزام لگا, جھوٹی سزا ملی, لیکن قانون کا تماشا نہیں بنایا. قانون کے آگے پیش ہوئے, فیصلہ پسند تھا ناپسند تھا, منصفانہ تھا غیر منصفانہ تھا, اس چیز سے قطع نظر پاکستان کے قانون کو پاؤں کی جوتی کے نیچے نہیں روکا. ایک ایگزامپل سیٹ کی کہ اگر سچے ہو تو ایک دن آئے گا جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ بری ہو کے سامنے آئے. تو یہ کس کو بے وقوف بنا رہا؟ بلوچستان بھیجنا چاہتے ہیں, بھائی بلوچستان نہیں بھیجنا چاہتے, عدالت بھیجنا چاہتے ہیں. اور اگر تم خود عدالت جاؤ تو تمہیں کیوں کوئی گرفتار کرے؟ تم اتنا قانون سے بھاگ رہے ہو کہ تمہیں عدالت لے کے جانے پر تمہیں گرفتار کرنا پڑتا ہے. اور میں آج بھی یہ کہتی ہوں کہ ابھی اس کو گرفتار نہ کیا جائے, اس کے مقدمے چلائے جائیں, اس کے مقدموں میں اس کو پیش کیا جائے. یہ ایک انڈر ٹیکنگ لکھ کر دے تمام کیسز میں جو اس کے خلاف چل رہے ہیں کہ میں ہر پیشی پر جب عدالت بلائے گی میں پیش ہوں, تو میں کہوں گی اس کو ابھی گرفتار نہ کریں. جب اس کے مقدمات کا فیصلہ ہو جائے تو اس کو گرفتار کریں, کیونکہ وہ سامنے فیصلہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے, اسی لیے پیش نہیں ہوتا. اور پیش ہونا نہ پیش ہونا ایک الگ بات ہے. اب وہ کس طرح سے حملہ آور ہے. میں تو یہ سوچتی ہوں کہ جو ضرب عزم میں ہم نے مناظر دیکھے تھے, جو رد الفساد میں ہم نے مناظر دیکھے تھے, جب دہشت گرد ہوتے ہیں, کوئی دہشت گردی کا پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ غار میں بیٹھ کر, غاروں میں چھپ کر
وہ وہاں سے آرڈرز پاس کرتے ہیں. پولیٹیکل تحریکوں میں, جمہوری تحریکوں میں جب کسی مقصد کے لیے کوئی پاکستان کے سیاستدان یا کسی بھی ملک کے سیاستدان جب کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں, جب کوئی کیمپین چلانا چاہتے ہیں, جب کوئی جمہوری تحریک چلتی ہے, تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے یا جو جماعت کا سربراہ ہوتا ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے, وہ سب سے آگے ہوتا ہے, لوگ اس کے پیچھے نکلتے ہیں. یہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے, یہ ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے. یہ تو ہم نے سیاسی دہشت گرد جماعتوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ وہ غاروں سے بیٹھ کے آرڈر دیتے ہیں. وہی ہو رہا ہے زمان پاک میں. زمان پاک کے بنکر سے بیٹھ کر بیانات دیے جا رہے ہیں. زمان پاک, ضمانت پاک کی میرے منہ پہ اب آ جاتا ہے کیونکہ ہے تو وہ ضمانت پاک کی. زمان پاک کے بنکر سے بیٹھ کر لوگوں کو کہا جا رہا ہے پیٹرول بامز پھینکو. کہاں سے آیا وہ پیٹرول؟ کہاں سے آئے وہ پیٹرول بامز؟ کہاں سے آیا وہ جو ٹیکنالوجی ہے جس کے تھرو آپ نے جو پیٹرول بامز ہیں وہ بنائے؟ سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں میں کبھی آپ نے پیٹرول بامز دیکھے؟ ڈنڈے بردار لوگوں کی فورس ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی اس نے غلط حرکت کی ہے کہ پہلے جب لانگ مارچ تھا تو کے پی سے سیکیورٹی فورسز کو لے کر آیا. وہاں پر تب اس کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی. وہاں سے سیکیورٹی فورسز کو لے کے آیا, وہاں سے جتھے لے کر آیا اور اسلام آباد پولیس پر حملہ آور ہوا. ان کے مقابل ان کو لا کے کھڑا کر دیا. آج کیا کر رہا ہے؟ آج بھی یہی کر رہا ہے. آج گلگت بلتستان میں حکومت ہے. یہ حکومتیں بناتا ہی اسی لیے کہ ان کے ریسورسز کو استعمال کرے. آج گلگت بلتستان کے اندر حکومت ہے, وہاں سے سکھ پولیس لے کر آ کر اس کو پنجاب پولیس کے مقابلے میں کھڑا کر دی. تو یہ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانے کی گھناؤنی سازش اگر کسی اور, اللہ نہ کرے, کسی اور سیاستدان نے, کسی اور سیاسی لیڈر نے, کسی اور جماعت کے سربراہ نے کی ہوتی تو کیا ریاست اس طرح بیٹھ کے تماشا دیکھتی جس طرح آج ریاست بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی؟ یہ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اور پھر آپ نے کل عدم تنظیموں کے لوگوں کو زمان پاک میں رہائش پذیر کیا ہوا ہے, ان کو رکھا ہوا ہے کہ اگر ریاست پہ حملے کی ضرورت پڑے تو وہ ٹرین دہشت گرد وہاں پر رکھے ہوئے. اور کل ان کی کوئی ٹاؤٹ ہے جو جرنلسٹ ہے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی, لیکن اس نے کہا کہ لے آؤ ہیلی کاپٹر, ہمارے پاس ہیلی کاپٹر کے ساتھ نمٹنے کا بھی پورا پلان ہے. تو ہیلی کاپٹر سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ کہاں سے آئے یہ سب ان کے پاس؟ اور آج وہ ابرار الحق صاحب کا میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ خود کش حملہ آور بن گئے. حیرت ہے. دہشت گرد تنظیموں کو دیکھا ہوا تھا کہ وہ لوگوں کو ٹرین کیا کرتی تھیں کہ ہتھیار ایسے چلاتے ہیں, پیٹرول بام ایسے پھینکتے ہیں, خود کش حملہ آور جیکٹس پہناتی تھی, ان کی برین واشنگ کرتے تھے, ان کو لانچ کرتے تھے. بھئی اپنے بچے تمہارے لندن میں محفوظ مقامات پہ بیٹھے ہیں, گل چھرے اڑا رہے ہیں. ابھی وہ ویڈیو دیکھی, تینوں بچے اس کے کوئی جگہ جا رہے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں, اور پاکستانی بچوں کو تم پیٹرول بامز ہاتھ میں دے کر ان کو کہتے ہو کہ ریاست کے اوپر حملہ کرو, پولیس کے جوانوں پہ حملہ کرو, پولیس کے افسران پہ حملہ کرو. شرم نہیں آتی تمہیں یہ حرکت کرتے ہوئے؟ اور پھر آپ نے وہ آڈیو سنی جس میں یاسمین راشد صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ٹکٹ نہیں دوں گی. آج کل ہم ٹکٹس کے لیے انٹرویوز کریں, سیاسی جماعتیں جب ٹکٹس کے لیے انٹرویوز کرتی ہیں تو کیا پوچھتی ہیں؟ سیاسی جماعتیں جب ٹکٹس کے لیے انٹرویوز کرتی ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کے, تو ان کو یہ کہتی ہے کہ بتاؤ آپ نے کتنی خدمت کی, بتاؤ آپ کتنا اویلیبل ہوئے اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے, آپ نے وہاں پانی کے لیے, صاف پانی کے لیے کیا کام کیا, سڑکیں کتنی بنوائیں, کتنی خدمت کی, کتنا آپ اپنے فرض اور ذمہ داریاں نبھاتے رہے, تو آپ کو ٹکٹ ملے گا. یہاں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جتھے جو لائے گا اور ریاست سے لڑائی کرے گا اس کو ٹکٹ ملے گی, جو جتنے پیٹرول بامز چلائے گا اس کو ٹکٹ ملے گی, جو جتنی ڈنڈا بردار فورس لے کر آئے گا اس کو ٹکٹ ملے گی, جو جتنا بڑا دہشت گرد ہوگا اس کو ٹکٹ ملے گی. میں نے تو پاکستان کی تاریخ میں کم از کم یہ نہیں دیکھا. ذرا ویڈیو چلائیں پلیز. مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آ گئی ہے باہر, آپ نے جدوجہد کر دی اور نکلنا باہر. خان صاحب نے کیا ہے سارے ایم پی ایم ایل اے کنٹریز کو فون کرو, پہنچن بندے لے کے پہنچن, انہوں نے کال کہہ دیو میرے والوں جڑا نہیں پہنچا میں کوئی ٹکٹ نہیں دینا. سرکاری املاک پر بدترین حملے, پولیس اہلکاروں پر بہیمانہ تشدد, ڈی آئی جی پر جانی حملہ, پیٹرول بموں کی بارش.
पेट्रोल बम्स फेंकना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। वो अब इस पे हमारे वर्करों में सिचुएशन में है कि कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे। मुझे ऐसे नौजवान मिले हैं, उन्होंने कहा विराट भाई हम खुदकुश बनने के लिए तैयार हैं। बार बार मोहलत मिलने और अदालतों से रिलीफ लेने के बावजूद इमरान खान गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे, जरा सोचिए। पुलिस सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे नौजवान मिले जो खुदकुश हमले के लिए तैयार हैं। तो अब इसमें किसी को कोई शक को शुबे की गुंजाइश रह गई है कि ये एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक अस्करी जमात है जो एक नेफेरियस एजेंडा लेकर, पाकिस्तान की तबाही का एजेंडा लेकर, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी का एजेंडा लेकर फॉरेन कुव्वतों के ईमा पर ये लॉन्च हुए हैं कि नहीं चलने देना मुल्क को, कुछ भी हो जाए नहीं चलने देना। अब जमान पाक के इर्द गिर्द जो हो रहा है, क्या वहां के रिहायशियों को तकलीफ नहीं हो रही? पुलिस वहां पर सड़कें जब ब्लॉक होती हैं, जब इस किस्म के लोग होते हैं, जब इस किस्म की वहां पर एक्टिविटीज होती हैं, तो कितना अवाम को वहां पर तंगी का सामना करना पड़ता है, लोग कितने डिस्टर्बेंस होती है वहां पर, लोग बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और रियासत जो है वो बेबस होकर तमाशा देख रही। एक शख्स ने पूरे कानून को, आइन को, पूरे उसको अपने पांव की जूती के नीचे रखा हुआ है और उसको आप ये देख लें, आज भी उसको जो वारंट्स है वो सस्पेंड हो गए। भाई जरूर करे सस्पेंड, आपने करने हैं तो, लेकिन मैं क्या पूछती हूँ, क्या यही सहूलत पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातों को हासिल, यही सहूलत नवाज शरीफ को हासिल है? मैं ये सवाल पूछती हूँ कि ये तफरीक क्यों है? और आप ये देखें कि जिस तरह से जो खुदकुश हमला आवर को ब्रेन वॉश किया जाता है, जो अस्करी तंजीमों के सरबराह होते हैं, जो दहशतगर्द तंजीमों के सरबराह होते हैं, वो गार में से बैठकर अपने इंटरव्यूज, अपनी वीडियोस नामालूम मकाम से जो है वो अवाम तक पहुंचाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये भी तो वही कर रहा है। जमान पाक के बंकर में कहीं छुपा हुआ है और वहां से इंटरव्यूज भी दे रहा है। अदालत नहीं जाना, पेश नहीं होना, इंटरव्यूज भी करने हैं, सब कुछ करना है। उस वक्त करते हुए ना जान को कोई खतरा है, ना किसी और चीज का कोई खतरा है। और जिस तरह जो अस्करी जमातें हैं या जिस तरह से दहशतगर्द जमातें हैं, वो अपने लोगों को ये कहती हैं कि जाओ खुदकुश जैकेट पहनो, खुदकुश हमला करो, जन्नत का वादा करती हैं, इसी तरह ये लोगों को कह रहा है जाओ रियासत पे हमला करो, ये टिकट का वादा कर रहा है। एक ही बात है, कोई दो बातें नहीं है ये। और मासूम शहरियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, खवातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बच्चे बाहर बिठाए हुए, अपनी खवातीन बाहर बिठाई हुई और सड़क पे निहत्ते बच्चों को आगे किया हुआ है, जिन्होंने डंडे पकड़े हुए। क्या ये मेरी कौम का मुस्तकबिल है? क्या ये मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल है? तो ये सवाल है ऐसे जिनके जवाब पाकिस्तानी कौम जो है वो मांग रही है। टिकट लेते हुए ये पूछेंगे कितने नौजवानों के, कितने पुलिस वालों के सर तोड़े, कितनी पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ी। ये पाकिस्तान की सियासत को क्या रुख दिया जा रहा है और ये पाकिस्तान का क्या चेहरा पेश किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि एक शख्स अपने मुकदमात से डरता है, एक शख्स इंसाफ से डरता है, एक शख्स के हाथ जराइम से रंगे हुए हैं, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं होता। भाई कुछ नहीं किया तो हो जाओ ना पेश, कह दो मैंने कुछ नहीं किया। वो भी नहीं कहना, क्योंकि झूठ पहले पता है कि जुर्म किया हुआ है। सिर्फ एक शख्स की जान बचाने के लिए कानून से ये पूरा का पूरा खेल रचाया जा रहा है और पूरी स्टेट जो है वो हॉस्टेज बनी हुई है। तो मैं आज ये जो सवालात कौम के सामने रखे हैं, ये हर जी शऊर पाकिस्तानी के सवालात हैं जिनका जवाब जो है वो कौम मांग रही है। शुक्रिया। जी मैं सबको देंगे। इब्राहिम लकी साहब। कंप्रोमाइज्ड है, पॉलिटिशियन कंप्रोमाइज्ड हैं, एस्टेब्लिशमेंट कंप्रोमाइज्ड है, जुडिशरी कंप्रोमाइज्ड है। तो इस सब में जमहूरियत कैसे फुलेगी? अगर 2018 का अगर रीप्ले हो जाता है, अगर इफ एंड बट की बात है, तो जमहूरियत हमारी कैसे फुलेगी? ये जो मैंने अभी पूरा मुकदमा आपके सामने रखा, जमहूरियत के आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि गैर जमहूरी जो लोग हैं, जो किसी एजेंडा के तहत लॉन्च किए गए हैं, उनका हिसाब किताब हो, उनका पूरा कच्चा छट्टा अवाम के सामने लेकर आएं
اور اگر وہ اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگتے ہیں تو ان کو پکڑ کے عدالتوں میں پیش کیا جائے. اور اس میں عدالتوں کو بھی یہ کہوں گی کہ آپ کو انصاف کرنا چاہیے. جب آپ کے جو احکامات ہیں ان کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے, جب ان کا تماشا بنایا جاتا ہے, جب آپ کے احکامات کو نہیں مانتے, اور پاکستان کا ایک آدمی جو اپنے آپ کو پولیٹیکل لیڈر کہتا ہے وہ اگر آپ کے احکامات کا مذاق بناتا ہے, تماشا بناتا ہے, ان کو جوتی کے نیچے رونتا ہے, ان کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے سر عام, آپ اگر چپ کر کے تماشا دیکھیں گے تو پاکستان کی عدلیہ پہ سوال اٹھیں گے, اور اٹھ رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. جس ملک میں انصاف ہوگا اس ملک میں جمہوریت بھی آگے بڑھے گی. جی یہ بتائیے گا کہ میڈم یہ بتائیے گا کہ دو ایشوز بڑے اہم چل رہے ہیں اس وقت ملک کے. ایک تو چل رہی ہے مہنگائی, لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے, آپ کی وفاقی حکومت ہے. دوسرا ایٹمی پروگرام کی بات ہو رہی ہے اور ایٹمی میزائل سسٹم کی بات ہو رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ریورس کیا جائے یا سٹیپ بیک کیا جائے اس معاملات کے حوالے سے. تو یہ اس معاملات کے اوپر آپ کی حکومت کچھ دیکھ رہی ہے کہ اگر ادھر سے کچھ شرائط اس طرح کی آتی ہیں تو کیا اقدامات کرے گی آپ کی حکومت؟ دیکھیں, میں آپ نے مہنگائی کی بات کی, آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی, میں پھر وہی بات کروں گی. جو شخص اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے, جو شخص آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کا ذمہ دار ہے, جو شخص آئی ایم ایف کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھنے کا ذمہ دار ہے, اس کو پکڑو اور قوم کے سامنے پیش کرو, وہ اپنے جواب خود دے. جہاں تک آپ نے جو بات کی, یہ ایک محب وطن حکومت ہے. کوئی ایسا نہ فیصلہ ہوگا, نہ ہونے دے گی, نہ کوئی ایسی شرط مانے گی جس پہ پاکستان کی سالمیت پہ کوئی آنچ بھی آئے. جی کہیے گا کہ عمران خان وہ شخص ہیں جو پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ میں کسی صورت بھی چور ڈاکو اس طرح کے نام لے کے وہ کہا کرتے تھے کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, لیکن گزشتہ 5-7 دن کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ 2 سے زائد بار عمران خان باقاعدہ طور کے اوپر یہ پیشکش کر چکے ہیں کہ وہ ہر کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں. کیا مسلم لیگ نون عمران خان کے ساتھ بیٹھے گی یا پی ڈی ایم کی پوری جماعتیں عمران خان کے ساتھ کسی بھی چاہے الیکشن کی تاریخ کا معاملہ ہو یا کوئی اور دیگر معاملات ہوں ان کے ساتھ مل بیٹھیں گے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اور بات یہ کہ جس طرح سے ایک حکومت, ایک سٹیٹ, پاکستان کے ادارے ایک کالعدم تنظیم کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, ایک دہشت گرد جماعت کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, بالکل اسی طرح عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. اس کو ایک سیاسی جماعت سمجھنا اور سیاسی جماعت سمجھ کر ڈیل کرنا اب اس ملک کو ختم کرنا پڑے گا. اور دوسری بات جو آپ نے کی نا, وہ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے سارے حربے آزما چکے ہیں, وہ لانگ مارچ کر چکے ہیں, وہ کالز دے چکے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا لاہور میں انہوں نے عوام کو کال دی, عوام نہیں نکلی. وہ یہ سب کر کے دیکھ چکے. جیل بھرو تحریک پاکستان کی بلکہ دنیا کی سب سے ناکام جیل بھرو تحریک تھی, دنیا کا سب سے ناکام لانگ مارچ تھا, دنیا کی سب سے ناکام جو ہے ان کی ریلیز تھی. تو اب وہ کیا کریں؟ اس کے بعد وہ حملہ آور بھی ہو گئے, لیکن کب تک وہ یہ دہشت گردی جاری رکھ سکتے ہیں زمان پاک سے؟ میں نے آج بھی بتایا کہ اسٹیٹ اس کو پکڑنا چاہے تو 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے. اسٹیٹ کی کمزوری یا مجبوری جو ہے وہ نہتے عوام ہے, ان کا خون نہیں چاہتا کوئی بھی. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ احسن طریقے سے وہ کام ہو, کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے. تو اب سب کچھ کیونکہ فیل ہو چکا ہے تو آج میں حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. یہ حکومت کو چاہیے کہ بالکل اس طرح اس کے ساتھ ڈیل کرے جس طرح دہشت گردوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. مشینری آپ کے پاس ہے, حکومت آپ کے پاس ہے, تو آپ ریاست سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ریاست اتنی بے بس کیوں ہے. ہم آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے بس کیوں ہیں, جبکہ پتہ ہے اطلاعات موجود ہیں کہ زمان پارک میں کالعدم تنظیموں کے شرپسند عناصر موجود ہیں, تو آپ اتنے بے بس کیوں ہیں, کوئی کارروائی کیوں نہیں کر رہی وفاقی حکومت؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک تو میری ذمہ داری پارٹی کی ہے, لیکن بطور شہری میں یہ سوال ریاست سے پوچھ سکتی ہوں, حکومت سے پوچھ سکتی ہوں. میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں, میں یہ سوال پوچھ سکتی ہوں. However, مجھے اس بات کا علم ہے کہ حکومت کی جو کمزوری ہے وہ کمزوری نہیں ہے, وہ اس کی کنسرن ہے جو اس کے عوام کے لیے, کہ وہاں پر کسی کی بھی جان نہ جائے, کوئی وہاں پر کیجولٹی نہ ہو, کوئی ایسی سچویشن نہ ہوئے جہاں پر کسی کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. ورنہ 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے, میں سمجھتی ہوں اس بات کو. جی مریم صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی مطالبہ پچھلے دنوں کیا ہے کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل کیا جائے. جنرل فیض کے کورٹ مارشل پر آپ ایگری ہیں, اور جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ عمران خان کے حوالے سے بہت ساری جو پبلسٹی کے حوالے سے سروے کروائے گئے ہیں, ان کی 60 سے 70% جو ہے ان کی پاپولیرٹی ہے اس ٹائم, تو آپ لوگ اسے ڈکٹیٹر شو کروا رہے ہیں, پبلک انہیں ڈکٹیٹر ماننے کو تیار نہیں ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ 2 سوال آپ نے پوچھے.
जहां तक जनरल बाजवा और जनरल फैज का सवाल है, मैं इसका जवाब बहुत तफसील से ये दे चुकी हूं कि उन्होंने जो भी किया है वो पूरी कौम के सामने, अब वो खुद भी उसका एतराफ़ कर चुके हैं, खुद भी एतराफ़ कर चुके हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मैं ये अपने इंटरव्यू में कह चुकी हूँ कि जो इदारा है वो उसकी बदनामी का बायस बने हैं, तो इदारे को चाहिए कि वो खुद ऐसे अनासिर और ऐसे लोग जो इदारे की ऊपर बदनामी का बायस बनते हैं, उनके लिए स्टिग्मा होते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की जिम्मेदारी भी इदारे की है और ये उनको करना चाहिए। इससे उनकी जो वकार है और उनकी जो इज्जत है उसमें इजाफा होगा। दूसरी बात जो आपने की, मैं ख्याली सर्विस पे तो नहीं जाती, लेकिन अगर सर्विस की इतनी ही पॉपुलैरिटी है तो आप मुझे बताएं कि आज दहशत गर्दी पे क्यों उतरने की जरूरत पड़ेगी? कहाँ गए वो लोग जो जेल भरो तहरीक में भी नहीं आए, लॉन्ग मार्च में भी नहीं आए, लाहौर की रैली में भी नहीं आए, किसी कॉल पर भी नहीं आए, और उनको ये थ्रेटन किया जा रहा है कि लोग लेकर आओ वरना आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो ये पॉपुलर जमातें होती, कहाँ है पॉपुलैरिटी? वो थ्रेट्स क्यों पेश किए जा रहे हैं कि लोग लाओगे तो हम आपको टिकट देंगे, मतलब देयर बाय मीनिंग के लोग नहीं आ रहे, खाली खुली जो अपनी ही सीटों को जीत जाना, उसमें से भी PMLN कुछ सीटें जीत गई है। तो ये तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा कि पॉपुलर कौन है, असल पॉपुलर कौन है, लोग सब समझते हैं। जी, सर्वेज हम भी करा रहे हैं और बिला वजह हम मैदान में अपनी इलेक्शन की तैयारी के लिए नहीं उतरे हुए, हम साइंटिफिकली अपने इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, सर्वे हम भी करा रहे हैं और अल्लाह ताला के फजलो करम से सर्वेस के बाद हमें पता चला है कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, PMLN जीतेगी इंशाल्लाह। अच्छा मोहतरमा, ये रहनुमाई फरमा दें कि माजी के अंदर ये बात मुशाहिदे में आई है कि शरीफ फैमिली के खिलाफ जब भी कोई नोटिस, कोई वारंट गिरफ्तारी जारी होते थे तो वो जाती उमरा की सिक्योरिटी भी वसूल नहीं करती थी, वो वहां पे चश्मा कर दिया जाते थे। और आज ये क्या जरूरत पड़ गई कि पूरी पंजाब पुलिस जो है और रेंजर जो एक साबिक वजीर आजम के घर के ऊपर पहुंच गई एक वारंट गिरफ्तारी लेके? आप इतने समझदार शख्स हैं, ये क्या सवाल किया आपने? आप देखें कि अगर नोटिस कभी वसूल नहीं किया तो वो 200 पेशियां नोटिस वसूल किए बगैर ही हो गई। वो जो कैद काटी है नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने, हमजा शहबाज शरीफ ने, आप शरीफ फैमिली की पर्टिकुलरली आपने बात की इसलिए मैं शरीफ फैमिली का जवाब दे रही हूं, वो नोटिस किए बगैर ही हो गई। और ये जो आप कह रहे हैं कि रेंजर्स आ गए, पुलिस आ गई, ये इसलिए आ गए कि वहां पर एक शख्स को घसीट के कहा जा रहा है अदालत चलो, वो अदालत नहीं जा रहा, जबकि जिन शरीफ फैमिली का मैंने नाम लिया वो चारों अदालतों में हर पेशी पर पेश हुए, किसी एक पेशी पे नहीं कहा कि हम बीमार हैं, मेरी बीवी बीमार है, मैं 72 इयर्स का हूं, मैं बुजुर्ग हो गया हूं, मेरी टांग टूटी हुई है, किसी ने ये बात नहीं की। नवाज शरीफ साहब एक हार्ट पेशेंट होते हुए एक्चुअल सिचुएशन के साथ वो पेश होते रहे। शहबाज शरीफ साहब कैंसर के मरीज हैं, कमर दर्द की तकलीफ है, पेश होते रहे। और फिर सिर्फ पेश नहीं हुए, गिरफ्तारी भी दी, जेलें काटी इंतकाम की। तो ये तो दोनों का कंपैरिजन ही नहीं बनता भाई। जी, आपने जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का खात्मा किया गया तो बड़ा अग्रेसिव जानदार पॉलिटिकल बयानिया आपने क्रिएट किया, वोट को इज्जत दो के हवाले से कैंपेन चलाई आपने, पजीराई बहुत मिली पब्लिक में आपके इस बयानिए को। उसके बाद उन्हीं लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ आपने ये बयानिया तरतीब दिया था, उन्हीं के खिलाफ शुरू कर दी बयानबाजी इमरान खान साहब ने। मेरी मुराद जनरल बाजवा और जनरल फैज से है और आप पीछे हट गए उससे। अब आपकी सारी गुफ्तगू से लगता है कि आपका जो नेक्स्ट बयानिया है वो सिर्फ इमरान खान को काउंटर करने के लिए है, उसको एक्सपोज करने के लिए है और सारे का सारा उसी के खिलाफ है। क्या ये दुरुस्त है? कल कला इमरान खान को सजा हो गई, वो अंजाम को पहुंच गए, तो फिर आपका बयानिया क्या होगा नेक्स्ट? देखिए, बयानिया किसको कहते हैं? मैंने ये बात बारहा कही है, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। बयानिया उसको नहीं कहते कि जब कोई इक्तदार में हो, जब कोई अपनी पूरी कुव्वत में हो, ताकत में हो, तो आप उसको उसके पाँव को पकड़ें और जब वो चला जाए अपने टेन्योर पूरा करके तो तब आप उसका गिरेबान पकड़ें। नवाज शरीफ साहब ने जब जनरल बाजवा का और जनरल फैज का नाम लिया था, उस वक्त वो एक सिटिंग आर्मी चीफ था और दूसरा सिटिंग DGI था, और वो जो PDM का पहला जलसा था गुजरावाला का, उन्होंने तब उसका नाम लिया। आज भी I am not mincing my words, मैं उनका भी नाम ले रही हूं, उनकी बाकियात का भी नाम ले रही हूं, उनकी तस्वीर भी दिखा रही हूं लोगों को, जो हकायक हैं वो बता रही हूं लोगों को।
तो हमारा बयानिया कोई साइफर का बयानिया नहीं है, और या ये बयानिया नहीं है कि जब आपका चीफ हो और आप इक्तदार में हो तो आप कहें कि जनरल बाजवा जैसा कोई चीफ नहीं था, ऐसा सिपा सलार तो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं आया, ये तो ऐसे हैं, इन्होंने मेरे लिए इतनी मदद की, मेरे लिए पैसे ले लेकर आए बाकी मुल्कों से, और जब जनरल बाजवा चले गए और आपका इक्तदार चला गया तो आप उनको कहते हैं कि इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ये तो बुज़दिल की निशानी है कि जब आपको किसी से डर हो, कोई ताकतवर हो, उस वक्त आप उसके पाँव पकड़े, और जब वो बाहर आ जाए, कमजोर हो जाए, तो तब आप उसका गिरबान पकड़े। मुस्लिम लीग नून ने ये नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने अंजाम से बेपरवाह होकर सच बात की, और अब आज भी सच बात कर रही हूं, मुझे रिफ्यूट कर सकते हैं तो करें, और कल भी सच बात करूंगी इंशाल्लाह। जी मैम ये बताइएगा कि हमने जो मनाजिर गुज़िश्ता दिनों में ज़मान पार्क में देखे, बिल्कुल इसी तरह के मनाजिर मुल्तान रोड पर TLP के दौरान जब एक रैली की कॉल थी उनकी भी धरने की, तो तब भी इसी तरह का जो सूरत हाल थी वो देखने को मिली, पेट्रोल बम्स और तशद्दुद पुलिस एहलकारों पर। उस वक्त तो रियासत ने TLP को बैन किया, TLP के लोगों को पकड़ा, लेकिन यहां पर आके हम देखते हैं कि अभी भी वो सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है कि ना तो पकड़ा गया है, ना ही किसी को हम देख रहे हैं कि किसी पर पाबंदी लगाने की इवन कोई बात भी नहीं कर रहा। पेट्रोल बम्स भी वही हैं, पुलिस वाले भी वही मार खा रहे हैं, लेकिन रियासत यहां पर बैकफुट पर नजर आई है। इसकी क्या वजह है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि महंगाई बहुत बड़ा मसला है, क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत को इस वक्त जो गवर्नमेंट में भी है उनको मशवरा देते हैं कि इसके लिए कोई इस तरह का मैकेनिज्म बनाएं, कम से कम महंगाई को भी कम किया जा सके? देखिए, जो पहली आपने बात की उसमें जो भी आप कहते हैं कि रियासत बैकफुट पे नजर आती है, रियासत बैकफुट पे सिर्फ इसलिए होती है कि रियासत खून खराबा नहीं चाहती। रियासत किसी भी शहरी की जान की कदर करती है, उसकी हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। अगर इमरान को एहसास नहीं है, अगर वो माओं के बेटों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी शहादतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं और खवातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, जत्थे लाकर हमला आवर है, तो रियासत को तो सबका ख्याल करना है ना। हाँ, ये जरूर है कि अब रियासत को इदारों के साथ सर जोड़ के बैठना होगा और इसके ऊपर से सियासी जमात का लेबल जो है वो हटाना होगा। इसको एक कलअदम जमात के तौर पे डील किया जाना चाहिए, इसको एक अस्करी सियासी जमात के तौर पे डील किया जाना चाहिए, और इसको एक दहशतगर्द जमात के तौर पे डील किया जाना चाहिए। और अगर ये नहीं होता तो मुझे ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो इस हुकूमत पे खड़ा होगा। दूसरी बात आपने क्या की, महंगाई की। मुझे हुकूमत को मशवरा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब हों या इसहाक डार साहब हों, वो दिन रात उनका पहला कंसर्न ही यही है, और उनके एजेंडा पे सबसे नंबर 1 आइटम होता है कि महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जाए, IMF के साथ किस तरह से डील किया जाए, इस तरीके से कि आवाम पे ज्यादा बोझ भी मजीद ना पड़े। और देखिए, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा अपना पॉलिटिकल कैपिटल है, हमें एहसास है इस चीज का। उस आवाम के जो ऊपर जो मुश्किलात आई हुई उसके साथ साथ हमें अब इलेक्शन में भी जाना है, तो हमें एहसास है इस चीज का। मुझे इल्म है इस चीज का कि शहबाज शरीफ साहब 6 बजे उठकर जो है वो अपना काम शुरू करते हैं, रात को 12 बजे तक वो काम करते हैं, और ये उनके पहले एजेंडा के ऊपर पहले नंबर पे है चीज। जी मैडम, कल इमरान खान साहब ने मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि मौजूदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, मगर उन्होंने कहा कि हाजी साहब, मतलब जो भी ऑपरेशन हो रहा है इसके पीछे वो हैं। और दूसरी बात ये कि जो इत्तला। एक सेकंड उमर, पहले इसका मैं जवाब दे उस्मान सॉरी इसका मैं जवाब दे दूं। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि अदालत में पेश ना हो? क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि घर के बंकर में छुप के बैठ जाएं और जब अदालत बुलाए तो कह दे मेरी टांग टूटी हुई? क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको कहा था कि पिछले 5 महीने से टांग पे प्लास्टर चढ़ा के बैठ जाएं? क्या उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको कहा था कि आप जो है वो अदालत जब बुलाए तो कह दे मेरी जान को खतरा? भाई, ये बात कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, 1 पॉइंट एजेंडा है। अदालत बुला रही है, पेश हो जाओ, तुम्हें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। तो क्या ये बुज़दिली का जो आइडिया था ये उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिया था? बात यह है कि जब आपके पास अपना जवाब नहीं है, जब आपके अपने जराइम से हाथ रंगे हुए हैं, जब आपका कसूर अपना है, तो उसके लिए आप जितने मर्जी स्केपगोट्स ढूंढ लें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जो इतलात हैं जो बताई भी गई हसास इदारों की जानिब से कि वहाँ पर दहशतगर्द
آئے ہوئے ہیں جن کا تعلق جمرود سے کوئی علاقہ بتایا جا رہا ہے, ان کا نام بسم اللہ بھی بتایا جا رہا ہے, کہ وہ 300 لوگ لے کر وہاں پہنچے ہیں. پوری ریاست میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شہادتیں دی دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں. کیا ریاست کو اپنا ایکشن خود نہیں لینا چاہیے کہ ہماری فورسز اتنی اسٹرانگ ہیں کہ ان کو پتا کہ کس طرح آپریشن کرنا ہے؟ اس میں ویکنس نظر آئی ہے. بے شک وہ عثمان, آپریشن, یہ بات ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں. میں نے تو تصاویر بھی دیکھی ان دہشت گردوں کی جو زمان پاک میں اس وقت پناہ لیے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں ریاست کی پھر مجبوری, وہاں صرف دہشت گرد اور جتھے والے لوگ نہیں, وہاں پر کچھ معصوم پولیٹیکل ورکرز بھی ہیں جن کو گمراہ کر کے لایا گیا ہے وہاں پر, وہ بھی وہاں پہ ٹریپڈ ہیں. تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا کارکن, پی ٹی آئی کا کارکن ہو, اس کو کوئی گزند پہنچے. وہ معصوم لوگ ہیں, وہ استعمال ہو رہے ہیں. ایک چور کی چوری بچانے کے لیے, اس کی بزدلی پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں. اور شرم آنی چاہیے ایسے سیاسی لیڈر کو جو اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہتا ہے کہ اس نے مار کھانے کے لیے لوگوں کے بچوں کو, ماؤں کے بیٹوں کو اور خواتین کو, گھر کی خواتین کو آگے کیا ہوا ہے, خود وہ چھپ کے بیٹھا ہے. اتنی ناموشی کی بات ہے کہ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ اگر میرا لیڈر ایسا ہو یا میرا والد ایسا ہو, میں تو شرم کے مارے کسی کو منہ بھی نہ دکھا سکوں. یہ ایک نئی روایت ہم نے سیاست میں دیکھی, اور کتنی یہ شرم کی بات ہے. پولیٹیکل لیڈرز تو سامنے سے لیڈ کرتے ہیں, گھروں میں چھپ کے تو نہیں بیٹھتے. لوگوں کو کہا گرفتاری کرو, جیل بھرو, خود بیلیں بھرتے رہے اپنی. تو لوگوں کے بچوں, ماؤں کے بچے فالتو آئے ہوئے ہیں, ماؤں کی گودیں جو اجڑی. وہ جو ذل شاہ ہے اس کی ماں سے پوچھو نا آج, اور پوچھو کہ تمہارا بیٹا کیوں شہید ہوا ہے. وہ ایک چور کی چوری بچانے کے لیے لوگوں کے بچوں کو استعمال کر رہے, پھر ان کی موت کو بھی استعمال کرتے, ان کی شہادت کو بھی استعمال کرتے. شرم آنی چاہیے. جی آپ کی تمام سپیچز جو ہم سنتے ہیں وہ عمران خان سے لے کے شروع ہوتی ہے اور اسی پہ ختم ہوتی ہے. عمران خان کو سنتے ہیں تو ان کی جو جتنی سپیچز ہوتی ہے وہ حکومت کے اگینسٹ ہوتی ہے, پی ایم ایل این کے اگینسٹ ہوتی ہے. تو یہ تاثر نہیں دیا جا رہا کہ یہ دو پولیٹیکل پارٹیز کی ایگوز کی وجہ سے عوام جو ہے وہ پس رہی ہے؟ بیٹا میری کوئی ایگو نہیں, اور میں آپ کو یہ بہت بار یہ کہہ چکی ہوں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی عمران کا نام بھی نہ لیتی. اتنا میں کیا کہوں کہ یہ اتنا اس قسم کا انسان ہے کہ مجھے اس کے خلاف بات کرتے وقت اپنے لیول سے نیچے آنا پڑتا ہے. لیکن جب پاکستان کی جو ہر بیماری ہے اس کی جڑ عمران خان ہے. پاکستان کوئی آج ایکسٹرنل تھریٹ نہیں ہے, پاکستان کو انٹرنل تھریٹ ہے. پاکستان کو انسٹیبلٹی کا تھریٹ ہے. انسٹیبلٹی بریڈنگ گراؤنڈ ہوتی ہے ہر اس پرابلم کے لیے جو آج پاکستان فیس کر رہا ہے. تو اس پرابلم کے سارے تانے بانے جب عمران سے ملتے ہوں, معیشت کی تباہی کا وہ ذمہ دار ہے, آئی ایم ایف کی ڈیل کا وہ ذمہ دار ہے, لا قانونیت کا وہ ذمہ دار ہے, توشہ خانہ چوری کا وہ ذمہ دار ہے, فورن فنڈنگ پاکستان میں لا کر غیر قانونی طور پہ اس کو پاکستان کی ڈی سٹیبلائزیشن کے لیے خرچ کرنے کا وہ ذمہ دار ہے. آج جو یہ سچویشن ہے, جو ایک اینارکی ہے, سول انریسٹ ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ایک ہی ہے, اسی کا نام لینا پڑتا ہے. لیکن آئی ایگری ود یو, مجھے تکلیف ہوتی ہے جب مجھے اس کا نام لینا پڑتا ہے. یہ ایگوز کی جنگ نہیں ہے, یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے. میرا فرض ہے بطور پاکستانی, بطور ایک جماعت کی رکن کے, کہ میں جو سچ ہے وہ قوم کو بتاؤں. جی مریم نواز صاحبہ, یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے پنجاب اسمبلی میں فلور کراسنگ کی اور مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا, مسلم لیگ نون اب عام انتخابات میں ان کو ٹکٹس دے گی؟ کیونکہ ماضی میں ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون یہ تجربہ کر چکی ہے کہ انہی لوگوں کو ٹکٹس دے کے وہ ہار چکے ہیں. کیا دوبارہ یہ تحریر دوبارہ دہرایا جائے گا؟ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آ رہے. اگر پاکستان نواز شریف صاحب نہیں آتے تو مسلم لیگ نون ان کے بغیر الیکشن میں جائے گی اور اپنا مطلوبہ رزلٹ حاصل کر سکے گی؟ آپ کی جو دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دے دوں, آپ کی اطلاع درست نہیں ہے. نواز شریف صاحب بہت جلد پاکستان آئیں گے اور اپنی الیکشن کیمپین کو وہ انشاءاللہ تعالی لیڈ کریں گے. جو پہلا سوال آپ نے کیا وہ یہ ہے کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ کائنڈلی کراس ٹاک نہ کریں. بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور میں, کیونکہ میں اب جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی شارٹ لسٹنگ بھی کر رہی ہوں, میں پورے پنجاب کا دورہ کر کے آئی ہوں, سب ڈویژنز کا دورہ کر کے آئی ہوں سوائے ڈی جی خان ڈویژن کے. تو
मैंने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। मेजॉरिटी बल्कि 95% हमारे कैंडिडेट सिर्फ वो हैं जो मुस्लिम लीग नून में कई दहाइयों से मौजूद हैं या ख़ानदानी तौर पे मुस्लिम लीग नून हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना मुस्लिम लीग नून को दिया है। मेरी तरजीह तो वो है, लेकिन जो सीट पे हर सीट वाइज जो जब फैसले होंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट को सामने रखा जाएगा। थैंक यू। एक मिनट जी, एक मिनट, आप सवाल करें माइक जी। ये बताइएगा कि आपने कहा कि इमरान खान ने यानी उन्होंने एक शख्स ने जो है वो कानून को पांव के नीचे रखा हुआ है और रियासत तमाशा देखती रही, यानी कि आप इसमें जो रियासत से शिकवा कर रही हैं, ये रियासत से मुराद क्या है? इस्टेब्लिशमेंट है, और अगर इस्टेब्लिशमेट है तो क्या आप इस शिकवे के तहत उनको इन्वॉल्वमेंट की दावत नहीं दे रही? और दूसरा ये कि अगर इस लॉजिक को मान लिया जाए कि पीटीआई आपने सारी रियासत को कैसे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का कह दिया? जब मैं रियासत की बात करती हूँ तो मैं हुकूमतों की बात करती हूँ, साथ मैं अदलिया की भी बात करती हूँ, मैं सब की बात करती हूँ जो स्टेक होल्डर्स है, डिसीजन मेकर्स हैं। उसमें हमारी गवर्नमेंट जो है वो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। दूसरा ये कि तो रियासत सब का नाम है जी। दूसरा ये कि अच्छा, आपका उनका सवाल रह गया, सॉरी। एक मिनट जी, जी। दूसरा मेरा यह है कि अगर इस लॉजिक को तस्लीम कर लिया जाए कि जी पीटीआई अपनी ही जीती हुई सीटों पर जीती है ज़िमनी इंतखाबात में, अगर इस दलील को मान लिया जाए तो वो 2018 में 100 से ज़ायद सीटों पर जीती थी, तो आइंदा इलेक्शन में अगर अपनी ही सीटों पर वो दोबारा जीत जाती है तो अक्सरियत में तो फिर पीटीआई आ जाती है। तो इस दलील को हम इसी तरह मान लें? बात यह है कि 2018 में उनको जिताया गया था, वो जीते नहीं थे, और बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जहां पर जोड़ तोड़ हुई पूरी आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने। मुस्लिम लीग नून के, आपको याद है वो जो कह रहे थे महकमा ज़राअत और थप्पड़ का निशान भी दिखा रहे थे, वो हमारे कैंडिडेट थे। उनको कहा गया कि टिकट वापस कर दो, उन्होंने कहा कि नहीं। उनको कहा इंडिपेंडेंट खड़े हो जाओ, उन्होंने कहा नहीं। उनको उनके इनकार पे उनको मारा गया और वो बेचारे डर गए, तो उन्होंने नाम लेने की बजाय, जनरल फैज का नाम लेने की बजाय उन्होंने कहा महकमा ज़राअत से लोग आए थे, उन्होंने मुझे ये कहा। तो तब से उनका नाम जनरल फैज का दूसरा नाम महकमा ज़राअत भी पड़ गया था। और फिर आप ये देखें कि उस वक्त जो जमात को लीड कर रहे थे नवाज शरीफ साहब, उनको इलेक्शन से चंद दिन पहले जेल में फेंक दिया गया। उनकी पूरी जमात के, और जो ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं साकिब निसार साहब, जिनको आज बहुत तकलीफ होती है, उन्होंने पीटीआई के लोगों की, शेख रशीद साहब की कैंपेन चलाई, हनीफ अब्बासी साहब को आखिरी दिन उठाकर मैदान से बाहर किया। सब विनिंग कैंडिडेट्स थे, जिसको जेल हुई, जो नाअहल हुआ, जिससे पार्टी टिकट ली गई, वो सब पीएमएलएन के विनिंग कैंडिडेट्स थे। एक एक विनिंग कैंडिडेट को उठा के सॉर्ट आउट किया गया। तो आज वो माशाल्लाह वापस आ गए हैं। ये देखिए तलाल चौधरी आपके सामने बैठे, इनको डिस्क्वालीफाई किया, विनिंग कैंडिडेट। तो आज इंशाल्लाह जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो आप देखेंगे मुस्लिम लीग नून जीतेगी इंशाल्लाह। हमारे आईन और कानून में ये बात वाज़ेह है कि कोई भी अस्करियत पसंद जमात या दहशतगर्द जमात इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकती, पार्लिमानी जमहूरियत का हिस्सा नहीं बन सकती। बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अस्करी या कलादम तंजीम करार दिलवाने के लिए इलेक्शन कमीशन या मुतलका फोरम पे रजू करेंगी, या सिर्फ ये एक सियासी बयानी होगा आपका? नहीं, मेरा सियासी बयानिया नहीं है। दूसरा सवाल बाद में, मेरा बिल्कुल सियासी बयानिया नहीं है। कौम के सामने हकाइक हैं, और मैं समझती हूँ कि किसी को सिर्फ इसलिए एस्केप नहीं देना चाहिए कि किसी ने सियासी होने का लिबादा उड़ा हुआ है। इनके निकाब इनके मुंह से खींचने चाहिए, इनके भयानक चेहरे अवाम को नजर आने चाहिए। और ठीक है, अगर आपने अस्करियत पसंद बन के आना है, आपने दहशतगर्द जमात बन के आना है, तो फिर आपको दहशतगर्द जमात बन के आना होगा। फिर आपको पॉलिटिकल पार्टीज का गाब अवेलेबल नहीं होगा, उसका फसाद अवेलेबल नहीं होगा, ना होना चाहिए। मेरी सिर्फ इतनी सी बात है। अच्छा मैडम, और फिर जो ट्रीटमेंट आप देते हैं सियासी जमातों को, वो फिर आपको दहशतगर्दों को वो नहीं देना चाहिए, फिर आपको तफरीक करना पड़ेगी। अच्छा मैडम बताइएगा, औरत होके आप जो है वो आप अदालतों में भी जाती रही, आप जेल भी गई, और इमरान खान जो है वो मर्द होके वो सिर्फ अभी तक जो है वो सिर्फ अदालत में नहीं जा रहे, गिरफ्तारी या जेल में जाने की तो बहुत दूर की बात है। आप इस कंपैरिजन को किस तरह देख रही हैं? मैं इस कंपैरिजन को, जो शेर और गीदड़ के, एक तरफ आप शेर रख लें, एक तरफ आप गीदड़ रख लें, तो आप देख लें, आपने मेरी बात की, जो गिरफ्तारी से डर जाए, जो अपने निहत्ते कारकुनों को मरवाने के लिए आगे छोड़ दे, खुद बाथरूम में छुप जाए या चारपाई के नीचे छुप जाए, उसको क्या कहते हैं?
اس کو پولیٹیکل لیڈر نہیں کہتے. پولیٹیکل لیڈر تو ہنستے ہنستے پھانسی کے پھندے پہ جھول جاتے ہیں, ہنستے ہنستے شہادت قبول کر لیتے ہیں, ہنستے ہنستے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, ہنستے ہنستے زندانوں میں وقت گزار کے آ جاتے ہیں. یہ ہوتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز جو یہ نہیں کر سکتے, جن کی گرفتاری کے نام سے جان جاتی ہے, ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, تو اس کو لیڈر نہیں گیدڑ کہتے ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا الزام جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومتی جماعت پر یہ ہے کہ حکومتی جماعت نہیں چاہ رہی کہ الیکشن ہو. ایک طرف الیکشن ڈیٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہے, تو کیا الیکشن ہو رہے ہیں, ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بہت بار اپنی تقاریر میں یہ بتا دیا ہے کہ میں مسلم لیگ نون اگر الیکشن نہیں چاہتی تو مسلم لیگ نون کس چیز کی درخواستیں مانگ رہی ہے, مسلم لیگ نون اپنے ڈویژنز کے دورے کیوں کمپلیٹ کر چکی ہے, مسلم لیگ نون اپنے کینڈیڈیٹس کی لسٹ کیوں کمپائل کر رہی ہے. آج پارلیمنٹری بورڈز بھی اناؤنس ہو گئے, تو مسلم لیگ نون اگر الیکشن سے دوڑ رہی ہو تو مسلم لیگ نون ایک واحد جماعت ہے جس نے میدان میں اتر کر اپنی تیاری شروع کر دی ہے. مسلم لیگ نون چارپائی کے نیچے نہیں چھپی ہوئی, انہوں اپنے گھر سے ریاست پہ حملے نہیں کرا رہی. مسلم لیگ میدان میں الیکشن کی تیاری کر رہی ہے, اور یہ بھی میں بتا دوں انشاءاللہ تعالی نہ صرف ہم یہ الیکشن لڑیں گے بلکہ جیتیں گے. دوبارہ دف سے کہہ رہی ہوں. بس آخری جی, پاناما کیس کی بات کی, سیسلین مافیا گاڈ فادر کہا گیا, نہیں کہنا چاہیے, عدالت کے فیصلے بولتے ہیں. جب ججز اعلیٰ عدلیہ میں سلیکشن من پسند لگائے جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا. اب آپ کی حکومت ہے, کیا آپ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی میرٹ پر تعیناتی کے لیے کوئی قانون سازی یا جوڈیشل ریفارم لانے کی بات کریں گی؟ نمبر ایک منٹ پہلے اس کا جواب سنیں. بالکل کروں گی. یہ جو بینچ فکسنگ ہے یہ بند ہونی چاہیے, اور یہ کسی فرد واحد کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے کہ ایک شخص جو اپنا فیصلہ بارہا ایک پٹیشنر کے خلاف دے چکا ہے, بار ایک دفعہ اپنا مائنڈ دے چکا ہے, ایک دفعہ اپنا ذاتی اناد بتا چکا ہے, آپ ہر بینچ میں جب انہی ججز کو شامل کریں گے تو اس کو اور کیا کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان پہلا ایٹمی اسلامی ملک ہے اور آج وہ بھیک مانگ رہا ہے, اور آج جو حالات ملک کے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ 75 سالوں میں آج یہ ملک میں جو اس حالت پہ پہنچا ہوا ہے, آپ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ بڑا تکلیف دہ سوال آپ نے کیا. پاکستان جس طرح سے ترقی کر رہا تھا, آگے بڑھ رہا تھا, وہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہو گئی اس کی. 2017 تک, آپ 2013 سے 2017 کا پاکستان دیکھ لیں, کس طرح دنیا سے انویسٹمنٹ آ رہی تھی. پہلی دفعہ پاکستان میں سی پیک جیسا منصوبہ جس میں انویسٹمنٹ کے ڈھیر لگ گئے پاکستان میں, 2% گروتھ سے 6% پروجیکٹڈ 7% گروتھ پہ پاکستان پہنچ گیا. IMF کا پہلی بار جو معاہدہ تھا اس کو نہ صرف پورا کیا بلکہ اس معاہدے کے رہتے ہوئے 4 سال نہ ڈالر کو بڑھنے دیا, نہ چینی کی قیمت بڑھنے دی, نہ آٹے کی قیمت بڑھنے دی, نہ بجلی کی قیمت بڑھنے دی, نہ تیل کی قیمت بڑھنے دی, نہ سبزیوں کی قیمت بڑھنے دی, نہ گوشت کی قیمت بڑھنے دی. 4 سال سٹیٹک رہی قیمتیں. تو کس کو تکلیف ہوئی اور کیوں ہوئی؟ اور وہ ایکسپیریمنٹ سے پاکستان کو کیا ملا؟ وہ عمران کو لانے کے لیے نہیں کیا گیا تھا, وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ جن مقاصد کے لیے عمران کو لانا چاہتے تھے وہ مقاصد نواز شریف پورے کرنے والا نہیں تھا. وہ جانتے تھے کہ نواز شریف ایکسٹینشن نہیں دے گا, نواز شریف یہ سازشوں میں شامل نہیں ہوگا, نواز شریف ملک کی بات کرے گا, پاکستان کی بات کرے گا, عوام کی بات کرے گا. اس لیے ان کو وہ بندہ چاہیے تھا جو چپ چاپ کر کے احکامات کو مانتا رہے. چاہے وہ اب 4 سال کے بعد آپ خود ہی دیکھیں, انہوں نے سب سے زیادہ اس کو گند کا ٹوکرا سمجھ کے سر سے اتار کے پھینک دیا اور توبہ توبہ کرتے ہوئے بھاگ گئے. لیکن کیا پاکستان کا یہ جو نقصان ہوا ہے پچھلے 4 سال میں یہ کبھی پورا ہو سکے گا؟ یہ ذمہ داروں کو جواب دینا ہوگا. آج جنہوں نے اس کو صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا انہوں نے بھی واپس لے لیا. وہ اتنے شرمندہ ہو گئے کہ انہوں نے بھی واپس لے لیا. اتنی دھجیاں اس شخص نے اس سرٹیفکیٹ کی اڑائیں اور دینے والے کی بھی اڑی. جی مریم صاحبہ یہ بتا دیجئے گا 30 اپریل کو پنجاب اور 28 مئی کو KP کا الیکشن ہے. 1 ماہ وہاں زیادہ ہو چکا ہے. دوسری طرف انتخابات ہوتے ہوئے یوں نظر نہیں آتی ہیں. الیکشن پروسیس کا تمام جماعتیں حصہ بھی بن رہی ہیں, آپ کا بھی پارلیمانی بورڈ بن چکا ہے. اس صورتحال کے اندر جب سیکیورٹی فراہم کرنے کے حوالے سے
کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی فراہم نہیں کی جا سکتی, وسائل اتنے نہیں ہیں الیکشن ہونے کے لیے, تو کیا آپ کو تاریخ پر الیکشن نظر آتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے, پہلے اس سوال کا جواب سن لیں. بات یہ ہے کہ وسائل اگر ہوں بھی پاکستان کی حکومت کے پاس, تو پاکستان کی حکومت کے وسائل اس لیے نہیں ہے کہ ایک شخص ہر سیٹ سے کھڑا ہو جائے. پاکستان کی حکومت کے ایک ایک سیٹ کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے, ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, بچوں کا کھیل نہیں ہے. پھر وہ ان سے الیکشن جیت جائے, پھر ان سے استعفیٰ دے دے, پھر اسمبلی توڑ دے, اور اس کے بعد بار بار کیا یہی تماشا ہوتا رہے گا؟ بھئی ایک ہاتھ بندر ہے, اس کے ہاتھ میں ماچس ہے, وہ پورے جنگل میں آگ لگانے پہ تلا ہوا ہے, تو اس کے کہنے پہ تو ریاست نہیں چل سکتی نا. پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آج بھی انتخابات ہوں, مہینے بعد ہوں, 30 اپریل کو, اللہ کے فضل و کرم سے ہم تیار ہیں, اپنی تیاری پوری کر رہے ہیں. لیکن کیا یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا کہ ایک ذہنی طور پر کمزور انسان, جو ذہنی طور پر سٹیبل نہیں ہے, جو ذہنی طور پہ ایک معذور انسان ہے, ادویات کے زیر اثر ہے, اس شخص کے کہنے پر آج پنجاب کی اسمبلی کا الیکشن بھی ہو جائے گا, KPK کی اسمبلی کا الیکشن بھی ہو جائے گا, اس کے 6 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے, تو کیا ہر 5 سال بعد یہی ہوا کرے گا کہ پہلے پنجاب اسمبلی کا ہوگا الیکشن, اس کے مہینے بعد KPK اسمبلی کا الیکشن ہوگا, اس کے بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے؟ یہ کوئی تماشا ہے؟ یہ 22 کروڑ عوام کا جیتا جاگتا ملک ہے. یہاں پہ ایک منشیات زدہ شخص کے فیصلوں پر فیصلے نہیں کیے جا سکتے. اچھا یہ بتا دیں, ڈیجیٹل سینسز اس وقت جاری ہیں, اگر 2 اسمبلیوں میں انتخابات ہوتے ہیں اور 2 اسمبلیوں میں بعد میں اور وفاق میں ہوتے ہیں, تو کیا ہم تفریق نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس مردم شماری پر اور بعد میں ہونے والے الیکشن کو آپس میں کنفلکٹ کر دیں گے؟ دیکھیں, یہ آپ نے بڑا ٹیکنیکل سوال کیا ہے, میرے پاس بھی یہ میرا کنسرن بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ کے پچھلے سینسس پہ ہوں, کچھ کے اگلے سینسس پہ ہوں, یا موجودہ سینسس پہ ہوں. یہی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ ان کا فیصلہ کرنا پڑے گا, اور یہ میرا خیال ہے کہ جو کنسرنڈ ادارے ہیں وہ سب یہ چیزیں ضرور کنسیڈر کر رہے ہوں گے. بہرحال میں ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں, الیکشن اپریل میں ہوں, مئی میں ہوں, جون میں ہوں, یا اکتوبر نومبر میں ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ PMLN پورا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نیوز کانفرنس کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ عمران کے دور میں صحافیوں پر تشدد کیا گیا. جو مناظر میں نے زمان پاک میں دیکھے آئندہ میں نے کبھی نہیں دیکھے. اگر مقدمات جھوٹے ہیں تو تماشا بنانے کی بجائے اس کا سامنا کرے. عدالتوں کو بلانے کے باوجود پیش کیوں نہیں ہوتے؟ گرفتاری سے ڈرنے والا شخص سیاست کے لیے باعث شرم ہے. جیل برو تحریک میں کارکنوں کو جیل بیچنے والا شخص خود چھپ کر بیٹھا ہے. انہوں نے مزید کہا, یہ شخص قانون پر عمل درآمد کرنے کے علاوہ سب کچھ کر رہا ہے.